الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ تمام دنیا اس بات سے واقف ہے کہ اس زمین میں اور اس دنیا میں اگر سب سے معزز اور سب سے بڑی مرتبے والی اگر کوئی سرزمین ہے تو وہ مکہ معظمہ اور مدینۃ المنورہ وہ سرزمین ہے جو تمام دنیا سے افضل ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں 1 رکعت نماز پڑھنے سے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کچھ ایسے بدعقیدے اور بدعتی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو امت میں تفرقے بازی اور اختلاف کو بہت پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو شیطانوں کی طرح ورگلاتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنا مدینۃ المنورہ کے اور امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعقیدہ ہیں اور اس تعلق سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت تو ایک طرف سے جھوٹی روایت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حوالہ دیتے ہیں اور نہ ہی کچھ ریفرنس دیتے ہیں، بس صرف بول دیتے ہیں۔ تو بہرحال بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے پہلے ان کی ویڈیو سن لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک عالم ہے جس کا نام ہے فاروق خان رضوی، جو کہ ناگپور کا رہنے والا ہے، اور جو دوسرے عالم ہیں جن کو تو پوری دنیا میرے خیال سے جانتی ہے، ہاشمی میاں کچھوچوی کے نام سے بہت فیمس عالم ہیں۔ آئیے ان دونوں کی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر وہ جو روایت پیش کرتے ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اس کا ہم تحقیقی جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ چھوڑو ورنہ چھوڑ دو، تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو، کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے۔ میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا، اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کمبخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے، یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی۔ عقیدے کا آدمی مل جائے، اس کا بھی مجھے تجربہ ہوا۔ مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک ساتھ کہنے لگے، آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی، حج انڈیا میں نہیں ملے گا۔ تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے۔ بتاؤ، عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی چھوڑ دی۔ سامعین اکرام، آپ نے سنا کہ کس طرح سے فاروق خان رضوی نے جو ہے امام مسجد نبوی اور امام حرم کی ذات میں کس طرح سے طعن و تشنیع کی ہے کہ ان کا عقیدہ گندا ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور اس تعلق سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم بلوائیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو کہ حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، جب ایسا زمانہ آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو تو گھر میں نماز پڑھ لینا، اللہ تجھے جو ہے جماعت کا ثواب دے گا۔
تو جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں فاروق خان رضوی ناگپوری، اس روایت کی کوئی حقیقت ہے نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی حوالہ پیش کیا کہ کون سی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کچھ کہ یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کہاں سے میں پیش کر رہا ہوں، نہ کوئی حوالہ نہ کچھ۔ اور اسی طرح سے جو ہے مولوی ہاشمی میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، نماز اپنی الگ پڑھنے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جماعت الگ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نماز خراب کرنے نہیں آیا ہوں۔ تو یعنی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مسجد نبوی اور امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ گندا ہے۔ اور تو میں آپ کو پہلے ایک روایت سناتا ہوں، جو فاروق خان رضوی نے جو روایت پیش کی ہے، بالکل اسی کے مخالف ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر میں مختصراً یہ بھی بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ عقیدہ کن کا گندا ہے۔ جو دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں عقیدہ گندا ہونے کا، اصل میں خود ہی ان کا اتنا گندا عقیدہ ہے۔ تو پہلے یہ حدیث سن لیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ ان عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ دخل علی عثمان بن عفان، کہ جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہو محصور، اس حال میں کہ حضرت عثمان گھیرے ہوئے تھے، یعنی قید کیے گئے ہوئے تھے۔ تو فقال، تو حضرت عبید اللہ بن عدی نے کہا کہ انکا امام عامتن، کہ بے شک اے عثمان آپ مسلمانوں کے امام ہیں، ونزل بک ما نرا، اور جو آپ پر مصیبتیں جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، ویصلی لنا امام فتنتن، اور جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ بلوائیوں کا یعنی فتنوں کا امام ہے، ونتحرج، اور ہم یہ حرج کرتے ہیں، ہم یہ اندیشہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں سے اب آپ حضرت عثمان کے الفاظ سنیں، ان کے جملے سنیں، اور پھر حضرت مولانا ہاشمی میاں اور مولوی فاروق خان رضوی کی جہالت دیکھیے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں فقال الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، کہ نماز ہی تو وہ بہتر کام ہے جو لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ نماز ہی سب سے بھلائی کا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِن مَعَهُمْ، جب لوگ اچھائی کا کام کریں تو تم ان کے ساتھ مل کر اچھائی کا کام کرو۔ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، اور جب لوگ برائی کریں تو ان کی برائی سے پرہیز کرو، یعنی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ جب تک وہ تمہیں اچھا کام تمہارے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھاتے ہیں، تو تم ان کے پیچھے پڑھ لو۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری جلد 1 کتاب الاذان حدیث نمبر 695 695 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ان کو تو دکھتی نہیں ہے، اور جو یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا وقت آئے تو گھر پہ نماز پڑھ لینا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب دے گا، تو ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بنا کتاب کے بنا دلیل کے تو یہ لوگ ایسا بول دیتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث اگر ہوگی بھی تو صحیح سند کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مسجد نبوی کا اور امام حرم کا عقیدہ گندا ہے۔ تو سامعین کرام، ایک جھلکی، صرف زیادہ وقت ہم ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک جھلکی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حوالہ بس پیش کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ عقیدہ کن کا گندا ہے۔ یہ کتاب ہے الملفوظ مکمل، امام احمد رضا خان بریلوی، جن کو لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے الملفوظ مکمل۔ اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کے صفحہ نمبر 33 پر لکھتے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا جو حکم ہوا تھا، یعنی کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کہ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب کہ وہ حقیقتاً سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا، یعنی جو حکم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ حقیقتاً آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو یہ ان کا عقیدہ دیکھیں، قرآن تو کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے
کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ سجدہ کرو آدم کو، لی آدم، قرآن میں تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو جو حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کے سجدے کا، وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو ان کا عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف عقیدہ ہو وہی سب سے گندا عقیدہ ہے۔ تو آپ بخوبی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کا عقیدہ گندا ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی منمانی وہاں چلتی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انڈیا میں جو عرس میلاد جلوس فلوس یہ سب کرتے ہیں، ان کی منمانی وہاں سعودی عرب میں تو چلتی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے ان کو جلن ہے، حسد ہے، تو خود بھی جاتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو جماعت کا ثواب سے بھی محروم کر دیتا ہے، لیکن خود کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کو، عوام الناس کو بھی بہکاتے ہیں کہ وہاں پر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو نماز مت پڑھو۔ تو یہ ان کی جہالت تھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دی ہے، ورنہ اس طرح کی یہ لوگ بہت جہالتی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے گمراہ کن مولویوں سے دور رکھے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔